بسم اللہ الرحمن احل لکم حلال کی کہ تمہارے لیے ایھا الناس اے لوگو حلالن کنتم او محرمین جب تم حالت احرام میں ہو تمہارے لیے کیا ہے جی حلال ہے انت اکل تو کہ تم اس کو کھاؤ ٹھیک ہے وہ کس کو وہ ما لا یعیش الا فی جو یعنی کہ تم کس میں ہو سید البحر یعنی سمندر کا جو شکار ہے وہ تم کھا سکتے ہو ویسے جو حالت احرام میں آپ کو پتہ ہے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں احرام کی حالت میں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے برقرار رکھنا ہے تو آپ شکار نہیں کر سکتے اب تو ماشاءاللہ ہم لوگ جہاز پر جاتے ہیں اور دوسری چیزوں پر جاتے ہیں پہلے لوگ پیدل جاتے تھے تو اتنا سامان کھانے کا لے جانا ان کے لیے ذرا مشکل تھا اور راستے میں پھر شکار کرتے جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار بتایا کہ آپ ایک خشکی کا شکار وہ نہیں کر سکتے لیکن سمندر کا شکار آپ کر سکتے ہیں وہ ان چیزوں کا جو سمندر کے علاوہ زندہ نہیں رکھ سکتے جیسے کسما کی ٹھیک ہے جی تو یہ ہے مچھلی کا شکار بخلاف معیش فی بخلاف اس کے جو نکل جائیں جو ہے وہ پانی سے تب بھی وہ زندہ رہ سکتے ہیں وفل بر جیسے کہ خشکی کا سرطان جیسے کیکڑا ہے تو پانی کے علاوہ بھی زندہ رہ سکتا ہے تو اس کا آپ شکار نہیں کریں گے طعام ہو اس کا کھانا و طعام ہو اس کو کھانا یعنی ما یقذف الی الساحل میتا ٹھیک ہے جس کو ساحل جو ہے نا وہ لہریں اس کو باہر پھینک دیں ٹھیک ہے وہ بھی تمہارے لیے متعان تمتعن یعنی لکم تمہارے لیے بھی ایک کھانا ہے تاکلون ہو تم اس کو کھا سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ اہل سنت احناف اور اہل سنت شوافع میں اختلاف ہے کہ جو اس کو باہر پھینکے گی جو مچھلی ٹھیک ہے اگر وہ زندہ تڑپ رہی اس کو پکڑ کے کھائیں گے تو ٹھیک ہے لیکن اگر مردہ ہے اس کو باہر پھینکے گی تو احناف کہتے ہیں کہ مردہ نہیں کھانا ہوتا علی الگ ایک بحث ہے سیارت مسافرین کے لیے منکم تم میں سے یتزودون ٹھیک ہے تو اس کے لیے زادیاب اختیار کر سکتے ہیں وہ چیز جمع بھی کر سکتے ہیں حرم علیکم صید البر خشکی کا شکار کرنا تمہارے لیے کہ حرام ہے خشکی کا شکار آپ حالت احرام میں نہیں کر سکتے وہ ما یعیش فی من الوحش ٹھیک ہے وہ جو اس خشکی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وحشی جانور ہوتے ہیں المعقول وہ جو کھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان تصیدو یہ کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان کا شکار کرو معدم تم حرما جب تم حالت احرام میں ہو فلو صاد ہو حلال اگر اس کا شکار کر دے حلال یعنی حالت احرام میں جو شخص نہیں ہے وہ اگر اس کا شکار کر دے فللمحرم اکلہ ٹھیک ہے تو حالت احرام والا اس کو کھا سکتا ہے کما بینہ تو سنت جس طرح کے سنت جو ہے وہ سنت میں نے حدیث پاک میں واضح ہے ٹھیک ہے جی اور یہ حدیث پاک غالباً آپ نے سنی ہوگی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں میں تھا جو ہے وہ احرام والوں کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ جانور جا رہا ہے اس کو ذرا کہیں سے گھیرا پالو ٹھیک ہے او کما کال تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم حالت احرام میں ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے ان کو پکڑا اور خود کھایا اور ان کو دوستوں کو کہا کہ تم بھی کھاؤ ان کا جی پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے تو بعد ان کو بتایا گیا کہ کوئی مسافر جو حالت احرام میں نہیں ہے وہ کوئی شکار کرے اور وہ ذبح کر کے پکایا تمہیں دے تو تم اس کو کھا سکتے ہو ٹھیک ہے جی واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو الیہ تحشرون اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اللہ نے کعبہ بیت الحرام کو بنایا ہے ٹھیک ہے حرمت والی جگہ قیاما للناس لوگوں کے لیے یقوم بھی کہ اس کے بعد لوگ وہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے اور امر دینہم بالحج الیہ اور دین کے معاملات ہیں اس میں حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ دنیا کے معاملات بامن داخلی و عدم تعرض لہ اس میں بہت ساری حکمتیں شکار نہ کرنے کی ٹھیک ہے جی اس میں امن جو داخلی امن اس کو برقرار رکھنا ہے اور پھلوں کو برقرار رکھنا ہے ٹھیک ہے جی ہر بندہ شکار کرنے لگ جائے گا تو یہ تو ایک بڑا معاملہ سا بن جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے اور قیامن اور قیمن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بلا الف مسجد کام علیہ عین ٹھیک ہے وشہر الحرام اور حرمت والے مہینے بمعنی اشہر کون سے ذوالقعدہ ذوالحج محرم سفر ٹھیک ہے
یہ جو اللہ نے والشہر الحرام کو جو حرمت والے مہینے بنایا ہے وہ بھی امن کی خاطر ہے نا۔ 4 مہینے جو حرمت والے تھے کہ اس میں اپنے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ویسے لڑائی تو ویسے بھی منع ہے، لیکن خاص ان مہینوں کو اللہ نے خاص اس لیے دیا کہ ان مہینوں میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو امن کو برقرار رکھنے کے لیے عمرے کے لیے اور حج کے لیے اللہ نے یہ شرائط رکھی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اس میں ہدی بھی ہیں، اور وہ ہدی کون سی؟ جن کو پٹے بندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ جب وہ جانور لے جاتے تھے تو اس کو باندھ دیتے تھے گلے میں کوئی نشانی، کہ امن لہم بے امن صحابی من التعرض لہو، ٹھیک ہے، امن کے قیام کے لیے، تاکہ اس میں کوئی اضافہ یعنی کوئی زیادتی نہ کرے، تو وہ پتہ چل جائے دور سے کہ یار یہ جو ہے نا یہ حاجی کا جانور ہے اور یہ وہاں جا کے اس نے ذبح کرنا ہے۔ ذالک جعل مذکور، یہ اللہ نے اس لیے بنایا لتعلم، تاکہ تم جانو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے آسمان ہے، اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فَإِن جَعَلَ ذَلِكَ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ، یہ مصالح کے لیے یعنی صلح اور بہتری کے لیے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ کیا، لکم تمہارے لیے، اور دفع المضار عنکم، اور تم سے نقصان کو دور کرنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے شرائط مقرر کی ہیں، قبل وقوع، کہ یہ ہونے سے پہلے اللہ نے قوانین بتا دی کہ ایسا نہ کرو، آپ نے شکار نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ دلیل علی علم بما ہو فی الوجود ما ہو کائن، یہ اس چیز پہ دلیل ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ علم، جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا لأعدائہ، اس اپنے دشمنوں کو، وان اللہ غفور، اللہ بخشنے والا، لأولیاء، اپنے دوستوں کو، رحیم بہم، ان کے ساتھ بڑا رحیم ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف پہنچانا ہے، الابلاغ لکم، تمہیں بتانا ہے اس نے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم تظہرون ظاہر کرتے ہو، من عمل سے، وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، تخفون، فیجازیکم بہ، اللہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ قل فرما دیجیے، لا یستوی الخبیث، برے برابر نہیں، یعنی حرام، جو حرام چیزیں، والطیبات، و حلال چیزیں برابر نہیں ہیں، حرام اور حلال میں برابری نہیں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خبث یعنی حرام کی کثرت تمہیں پسند بھی ہے، فتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، فی ترکی، اس کے چھوڑنے میں، یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح تفوزون، تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں خاص طور پر احرام والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو حالت احرام میں ہوتے ہیں، جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب و آداب الخلاء، واش روم میں جانے کا کہ آداب، اور ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ انسان کی ضروریات میں سے ہیں، جب آپ نے واش روم جانا ہے تو کس انداز سے جانا ہے۔ آگے ایک آپ کو حدیث ملے گی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ ہاں، حدیث ملے گی جس میں حضرت سلمان فارسی سے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کو نبی علیہ السلام تو سارا کچھ سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ واش روم میں کس طرح جانا ہے، وہ آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا بالکل جی، اللہ کے نبی سکھاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ کس طرح جانا ہے، آپ نے کتنے جو ہے وہ ڈھیلے لے کے جانے ہیں، پتھر لے کے جانے ہیں، تو وہ آپ نے غصہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو ہم انسان کی طبع ہے، طبیعت میں شامل ہے، اللہ نے اس طرح کا سسٹم بنایا کہ کھانا ہے، پینا ہے، اس نے نکلنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ نے واش روم کیسے جانا ہے، آپ نے آپ کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے، تو یہ چیزیں اسلام نے واضح طور پر بیان فرمائی ہے، تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ابی ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، قال وسلم، آپ علیہ السلام فرمایا، اذا اتیتم الغائط، جب تم واش روم کو آ جاؤ، فلا تستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ولا تستبدروها، اور نہ اس کی طرف پیش کرنی ہے، ولیکن لیکن شرق و غربو، ٹھیک ہے، مشرق کی طرف منہ کرنا ہے اور مغرب کی طرف منہ کرنا ہے جی۔ اپنا غزالی صاحب، یہ شرقو اور غربو کون سا سیگا ہے اور باب کون سا ہے؟ اسا یہ باب تفعیل کا سیگا ہے، شرریکو۔ شاباش، یہ سیگا کون سا ہے، پہلے سیگا بتائیں۔ شرریکو یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ امر کا سیگا ہے۔ اور غربو؟ غرریکو یہ بھی امر کا سیگا ہے۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں مشرق یا مغرب طرف منہ کرو، تو ہم لوگ جب مشرق مغرب طرف منہ کریں گے تو پیٹھ تو کعبۃ اللہ آ جائے گی، ہمارے ہاں تو
مشرق کی طرف قبلہ ہے اور مغرب نہیں سوری مغرب کی طرف ہمارا قبلہ ہے اور مشرق کی طرف ہمارا جو پیٹھ آ جائے گی، تو پھر یہ کس طرح کریں گے آپ؟ بات سوال سمجھ آ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، ہاں تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، تو ہم جب مشرق کی طرف منہ کریں گے تو پیٹھ تو ہماری قبلے کی طرف آ جائے گی، اگر ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہمارا منہ قبلے کی طرف آ جائے گا۔ جی گیلانی صاحب، گیلانی صاحب سن رہے ہیں؟ کوئی اور؟ جی عمران صاحب۔ اصل میں سر وہ مشرق اور مغرب، چونکہ وہ جو مدینہ شریف ہے نا، جی جی وہ کعبۃ اللہ شریف کے جنوب میں ہے، جی جی جنوب میں یا شمال میں ہے، ہوں اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پر یہ آپ فرمایا کہ علیہ السلام نے وہاں کی کنڈیشن کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اس وقت کی جو کنڈیشن تھی جہاں آپ علیہ السلام تشریف فرماتے مدینہ میں، تو وہاں فرمایا کہ شرق کو مغرب نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حدیث کو سمجھنا ہے کہ وہاں جو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے شرق کو غرب، تو وہ مدینے کے لحاظ سے فرما رہے تھے۔ تو اب پچھلی جو ہے نا، پچھلے الفاظ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ، قبلے کی طرف آپ نے منہ نہیں کرنا، ولا تستبدروا، نہ پیٹھ کرنی ہے۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف نہیں کرنا۔ تو مشرق اور مغرب وہاں کی کنڈیشن تھی، تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں ہمارا منہ اور ہماری پیٹھ کیا ہو، قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی غزالی صاحب سمجھ آ گئی؟ ہاں جی سمجھ آ گئی۔ اچھا یہاں دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ فلا تستقبلوا، میرے خیال میں یہ آپ نے باب پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ یہ ابھی نہیں پڑھا۔ یہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں ان کو یاد رکھنا فائدہ مند ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ماشاء اللہ آپ نے یاد رکھا ہے، دوسرے دوستوں کو بھی ترغیب دینی ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ گردانے پڑھتے ہیں اور باب یاد کرتے ہیں یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ الصرف ام العلوم، صرف کیا ہے؟ علوم کی ماں ہے، تو ماں کے بغیر بچہ پروان نہیں چڑھتا، تو اپنی علم کی ماں کو اس سے پیار کریں اور گردانے یاد کریں اور سنائیں اور باب کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ونحو ابوہا، نحو کیا ہوتی؟ باب ہوتی ہے، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے بات ہے کہ ارتقیت فوق بیت حفصہ، حضرت حفصہ کے گھر کے اوپر میں چڑھا، لباز حاجتی، بعض کوئی کام تھا، فرائیت رسول اللہ، تو میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، یقضی حاجت، آپ علیہ السلام حاجت کے لیے تھے، مستدبر القبلۃ، قبلے کی طرف آپ نے پیٹھ کی ہوئی تھی، مستقبل شام، شام کی طرف آپ نے منہ کیا ہوا تھا۔ اچھا یہ جو اوپر قال شیخ امام محی سنہ کہتے ہیں حاد الحدیث فی الصحراء، یہ صحرا سے متعلق حدیث ہے نا، شرق و غرب و اما فی البنیان، اور جب آپ بستی میں ہوں فلا باس لما رویہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں جدھر بھی آپ منہ کر لیں۔ تو اس کے ذمہ میں یہ حدیث وہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جب آپ جو ہے وہ کدھر ہوں، آپ بستی میں ہوں، واش روم میں ہوں، تو پھر آپ جدھر چاہے منہ کر لیں، لیکن ہمارا معمول وہ پہلی حدیث پر ہے کہ آپ جدھر بھی ہوں، چاہے آپ جو صحرا میں ہو، چاہے وہ آپ اندر بستی میں ہو، تو آپ نے منہ نہیں کرنا قبلے کی طرف۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو ادھر منہ کیا ہوا تھا، اس کی توجیحات مختلف علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس بارے میں بخاری شریف کی شرح ہے اردو میں، کسی کو یاد ہے نام ہے بخاری شریف کی شرح کا نام ہے کسی کو جو اردو میں ہو؟ اردو میں تو بہت اشارے ہیں مفتی صاحب۔ کوئی نزہۃ سنی ہوگی؟ القاری، ہاں جی، نزہۃ القاری، ہاں نعمت الباری، علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین شرح ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ لیں، میرے پاس بھی موجود ہے، اردو میں شرح ہے، کمال کی شرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھی جیب اجازت دے تو آپ ضرور مکتبہ سے جائیں اور نعمت الباری کو لیں۔ جب بھی کسی حدیث سے متعلق آپ سے پوچھا جائے یا اس کے بارے میں آپ کو وضاحت چاہیے ہوتی ہے، تو اس حدیث کا نمبر دیکھیں اور وہ حدیث نعمت الباری سے نکالیں، اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ خرید نہیں سکتے تو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے موبائل میں رکھ لیں یا لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر اس میں رکھ لیں، پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی گوگل سے، وہ جتنے بھی اس کی جلدیں ہیں، غالباً 16 جلدیں ہیں، تو وہ ساری کیا کر لیں آپ اس کو، ہاں جی 16 جلدیں ہیں، تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں۔ اسی طرح شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے،
تو اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، یہ آپ کے فائدے مند ہے، بہت چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور تیسری ان کی کتاب ہے طبیان قرآن، کمال کی، قرآن پاک کا ترجمہ۔ وہ جب جیب اجازت دے تو ضرور کتاب لیں، اگر نہیں فی الحال اتنی وسعت نہیں ہے تو PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور اب تو آپ کو پلے اسٹور سے بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے جی، آپ لکھیں گے نا طبیان القرآن تو پلے اسٹور سے آپ کو مل جائے گی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ کسی بھی آیت سے متعلق آپ نے معلومات لینی ہے تو اوپر ایک فنکشن آئے گا، آپ کھولیں گے تو پھر صورتوں کے نام آئیں گے، کس صورت میں کون سی آیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سورہ کہف کو آپ کھولیں گے تو اوپر اس میں ایرو کا نشان ہوگا، تو اس ایرو کے نشان کو دبائیں گے، لکھا ہوگا گو ٹو آیا، گو ٹو رکو۔ اگر آیت دیکھنی ہے تو آیت پہ چلے جائیں گے، رکو دیکھنا ہے تو اس رکو پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت بڑی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے لفظی معنی کیا ہے، ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ کا معنی حل، پھر اس کے بعد با محاورہ معنی کیا ہے، تو بہت ہی پیارا کام ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو کون کس کس کے پاس ہے یہ اپنے موبائل میں یہ ایپ، کس کس کے پاس ہے، ہینڈ ریز کریں۔ غزالی کے پاس ہے جی، اور فیروز مکھن میرے پاس گیلانی، PDF میں ہے استاد، ہاں جی، PDF میں ہے۔ ہاں چلیں تو ہے تو صحیح نہ کچھ نہیں جی، گیلانی صاحب کے پاس میرے پاس ہارڈ کاپی ہے شرم سنم کی میں نے ماشاء لی ہوئی تھی چلے اور بہت اچھا۔ تو ساتھ میں یہ بھی نا یہ رکھیں آپ گیلانی صاحب اپنے موبائل جی میں جی اس ایپ کو بھی رکھیں، اس کا بڑا فائدہ جی ہے۔ جی 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 انشاءاللہ۔ ہاں جی مکھن پہلوان، جی یہ میں ابھی ڈاؤن لوڈ ہاں کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، تو کل تھوڑا جلدی آیا کریں، تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ 2-4 مہینے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ پھر ٹائم بڑھ جائے گا تو ہم آپ کو کھلا ٹائم دیں گے۔ ابھی ہمارے یہاں کوئی 1 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے عصر سے مغرب تک، تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ایسے چلا جاتا ہے۔ کوشش کریں 4 6 7 پر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو 4:10 پہ کلاس ہماری شروع ہو جائے نا تو 5 کے قریب 5:10 پر ہماری کلاس کافی بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو 4:10 پہ دو سارے جو ہے نا وہ پاکستان ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ جیسے دن بڑے ہوں گے پھر آپ کو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پورا ٹائم دیں گے انشاءاللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، تو اب ہمارے پاس زیادہ ہے تو وہ ہوتا ہے گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کور کر لیں گے، بس یہ کہ قبلہ آپ کی ٹائم طرف ہاں فٹ جی کرنا، قبلہ کی طرف فٹ کرنا حرام ہے۔ ہاں جی منع ہے، حکم ہے شر ٹھیک کو ہوگا ریبو۔ ٹھیک ہے۔ جی غزالی صاحب، میں پوچھ رہا ہوں کوئی شخص بغیر ٹیک لگائے سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ ٹیسٹ میں MCQs آیا تھا نا تو میں نے اس کو آپشن کیا تھا نہیں ٹوٹے گا، تو وہ غلط ہو گیا تھا۔ تو وہ حدیث آپ نے پڑھی نہیں تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں بیٹھتے تھے، آپ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور وہ سو بھی جاتے تھے، وہ حدیث نہیں موجود ابھی جو ہفتہ ٹیسٹ ہوا ہے نا، ہفتہ ٹیسٹ ہوا ہے، میں نے اس میں کیا نہیں ٹوٹے گا، تو پھر وہ استاد غلط ہو گیا۔ غلطی ہو گئی تھی، 2 اور بھی سوال تھے جس میں استاد نے فرمایا کہ درست کر لیتا ہوں۔ ہاں جی باقی ٹھیک ہو گیا، باقی سوال ٹھیک ہو گئے ہیں، بس یہ سوال اب تک ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں چلیں آپ کی بات پہنچ جائے گی عمران صاحب تک تو انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی چلیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیض و نفاس سے متعلق ہم سماعت فرما رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حیض اور نفاس یہ پڑھ چکے ہیں نا؟ یہ پڑھ چکے ہیں، آگے ہے یہاں اچھا یہاں سے ما یحرم بالجنابت، ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہوگا میرے خیال میں، جس پر جنابت کا غسل ہے اس پر کیا کی چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یحرم ٹھیک ہے، کارم یکرم حرام ہے جنابت والے پر 5 اشیاء، 5 چیزیں حرام ہیں۔ الصلاۃ نماز پڑھنا، و قراءت آیت کی قراءت کرنا کسی ایک من القرآن سے، ومسحا قرآن پاک کو چھونا، الا بغلاف مگر غلاف کے ساتھ چھو سکتا ہے، ودخول مسجد میں داخلہ و طواف کرنا، جس پر غسل فرض ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیزیں یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس پر یہ چیزیں کیا ہے حرام ہے، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ جو بے وضو اس پر 3 چیزیں حرام ہیں، نماز پڑھنا، طواف کرنا اور مصحف کو غلاف کے بغیر چھونا حرام ہے۔
اور استحاضہ کا خون کا رعاف دائمن، ٹھیک ہے، جس طرح نقصیر کا خون ہوتا ہے، لا یمنع صلاۃ ولا صوم ولا وطن، ٹھیک ہے، تو وہ نہ نماز کو روکتا ہے، نہ روزے کو، اور نہ وطی کو۔ جو استحاضہ آپ کو پیچھے پڑا ہے، جو 3 دن سے پہلے یعنی خون جاری ہو یا 10 دن کے بعد خون جاری رہتا ہو، وہ بیماری ہوتی ہے۔ احکام المعذور ہے، معذور کے احکام، تتودع المستحاضہ، تو مستحاضہ وضو کرے گی، ومن بہی عذر، جس کو عذر ہو، ٹھیک ہے نا، کا سلسل بول و استراکی بطن، جس طرح پیشاب کے قطرے آنا اور ہوا خارج ہونا پیٹ سے، کوئی پیٹ کا مسئلہ ہو، لے وقت کل فرض، ٹھیک ہے، ایک وقت جیسے شروع ہوا ہے تو وہ وضو کرے گا، وَيَصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اسے ایک وضو کے ساتھ جتنا چاہے فرض پڑھیں، نوافل پڑھیں، چاہے وہ خون بہہ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی نماز جاری ہے۔ وَيَبْطُلُ وُضُوءُ الْمَعْذُورِينَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فقط، جو معذور ہے اس کا جیسے وقت ختم ہوگا اس کو وضو ٹوٹ جائے گا، بس پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ولا یسیر معذور حتی یستوعب العذر وقتا کاملا، ٹھیک ہے، معذور اس وقت ہوگا کہ پورا وقت ایسا لیس فی انقطاع، کہ اس میں وہ جو بیماری ہے وہ منقطع نہ ہو رہی ہو، بے قدر وضو والصلاۃ، کہ اتنے ٹائم بھی اس کو وقت نہ ملتا ہو کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے، وضو کرتا ہے پھر قطرے آ جاتے ہیں، وضو کرتا ہے پھر قطرے آ جاتے ہیں، وضو کرتا ہے پھر خون آ جاتا ہے، تو اب وضو کر کے خون آ جاتا ہے، اب نماز کے لیے جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، اب یہ معذور ہے، یعنی پورا اگر مغرب سے عشاء تک جو ہے نا وہ یہ کوشش کرتا لیکن ایسا نہیں ہو پاتا، تو بس کیا وہ وضو کرے نماز پڑھے، عشاء تک جتنی چاہے نماز پڑھے، یہ اس کے ثبوت کا شرط ہے کہ پورے وقت کو گھیر لے وہ عذر، اور اس کے دوام کی شرط بھی یہی ہے، اور اس کے وجود کی کہ ہر فی کل وقت بعد ذالک ولو مرتن، ایک مرتبہ سے نہیں تجربہ کر لیا کہ پورے وقت میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب یہ معذور ہے، جتنی چاہے پھر نمازیں پڑھیں ایک وضو کر کے، چاہے وہ قطرے آ رہے ہیں یا کوئی اور بیماری ہے۔ وشرط تو انقطاع، یہ ختم کیسے ہوگا عذر، خروج و صاحب عن کون معذور، ان کے وہ جو محترم ہیں وہ اس عذر سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، اب ان کے قطرے ہٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مغرب سے عشاء تک وہ پورا وقت جو ہے نا، وقت کل خلو وقت کل کامل، ٹھیک ہے، پورا وقت جو ہے نا وہ اب ان چیزوں سے خالی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ پورے وقت میں قطر ہی نہیں آئے، تو اللہ نے اس کو شفا دے دی، اب یہ معذور نہیں، شرعی معذور نہیں ہے، تو اب یہ کیا کرے گا جناب، اب وضو کر کے اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، افعال ناقصہ، فعل ناقص وہ فعل جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرتا ہے، یہ فعل ناقص کا عمل ہے، ٹھیک ہے جی، مبتدا کو کیا دیتا ہے، رفع دیتا ہے، اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو اس کا جو ہے نا آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کان زید قائم، کان فعل ناقص، زید اس کا اسم، اور فقیرن اس کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے، کان فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی جی غزالی صاحب، جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم خیریت سے السلام، ہیں؟ جی الحمدللہ کل، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، الحمدللہ، جزاک جی اللہ۔ اب تشریف لائیں، ڈاکٹر صاحب کی سسٹر کی وفات کا علم ہوا تھا، سارے دوست ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا باری تعالیٰ جو پڑھا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما، اس کا صاحب پیارے آقا صلی اللہ آمین تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، پیارے آقا صلی اللہ آمین تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ تابعین تبع تابعین، تمام مسلمانوں کو رخ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی آمین ہمشیرے کو رخ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، ان کی بخشش فرما، ان آمین کے درجات بلند فرما، اور جتنے دوست احباب ڈاکٹر صاحب کی رشتہ داری دنیا سے لگے تمام کو رخ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، ان کی بخشش فرما۔ ہم جتنے بھی ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، گیلانی صاحب اور جتنے دوست دوسرے ہیں، فیروز اور حسن رضا، عیسیٰ غزالی، مکھن صاحب اور جرار صاحب، ان کے جتنے بھی دوست احباب
رشتہ دار دنیا چلے گئے تمام کو راک پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کی بخشش فرما الہ العالمین، ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرما، جو سیکھ رہے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، شریر و شر حاصل سے بچا، آپس میں پیار و محبت نصیب فرما، علم دین حاصل کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہی جب تمہیں واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جی غزالی صاحب ترکیب کریں۔ جی جی غزالی مفتی صاحب جی ترکیب کروں۔ جی جی کانا زید فقیرن، کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، زیدن جو ہے اس کا اسم ہے، فقیرن اس کی خبر ہے۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ فعل ناقص ہے نا؟ ہاں جی، فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا نا۔ وہ جملہ ہے جو اسمیہ نہیں، اس جملہ فعلیہ ہوگا نا، یہ فعل ہے نا، کان فعل ہے۔ ہاں جی اچھا جملہ فعلیہ خبریہ۔ کانا اپنے ہاں جی، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ جی جی آگے۔ سارا ابو بکرن مالکن، سارا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، ابو بکرن مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے سارا کا اسم بنے گا، مالکن جو ہے خبر بنے گی۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ جی شاباش۔ لیسا امر غنیجن، جو ہے لیسا یہاں پہ فعل ناقص ہے۔ جی ہاں جی نہیں، ہاں لیس فعل ناقص ہے۔ اچھا جی جو ابھی اچھا ہاں جی، لیسا فعل ناقص ہے، امن جو ہے اس کا اسم ہے، غنیجن خبر ہے، جو ہے جو لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ ہاں جی سارا ہاذان الرجلان عالمینی، سارا جو ہے فعل ناقص ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، الرجلان مشار الیہ ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر جو ہے اسم بنے گا فعل ناقص کا سارا کا، اور عالمینی جو ہے خبر ہے فعل ناقص کی۔ فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ کان العالم یکتبو، کان العالم یکتبو، یہ جو ہے اس میں العالم یہ جو ہے کانا کا اسم ہے، اور یکتبو جو ہے کانا کی خبر ہے۔ یکتبو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل ہے، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گی کانا کی۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ کانا خالد قرأ، کانا جو ہے یہ غائب ہی ہو گیا۔ ہلو ہاں جی مفتی صاحب چلے گئے ہیں کہ؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا لگتا ہے۔ ہاں جی چلو آپ دوہرا لو، ہم بھی سن لیں گے یار، آپ سے سیکھ لیں گے تھوڑا سا، ہاں جب جی تک ایک منٹ، مفتی صاحب آ جائیں۔ جی ایک منٹ۔ ہاں مفتی صاحب آپ کی تصویر نہیں آ رہی، وہ مفتی صاحب آواز نہیں آ رہی ہے، ہاں جی آواز۔ جی جی صلی اللہ علیہ آگے محمد۔ جی کنیکشن کہیں پرابلم آ گئی تھی اپنا۔ جی جی گیلانی صاحب پڑھ رہے تھے؟ میں پڑھاتا ہوں جی۔ جی گیلانی صاحب میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو میں سنوں گا، بس میں ٹھیک ہے۔ ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ فیروز صاحب، فیروز آگے پڑھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان خالد قرأ، کان فعل ناقص، خالد یہ اس کا اسم ہے، قرأ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، قرأ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنی کان افعل ناقصہ کی خبر۔ کان اپنے دو اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ شاباش۔ کانت زوجۃ زید ضاحکۃ، کانت فعل ناقص، زوجۃ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کانا کا اسم ہوا، ضاحکۃ یہ اس کی خبر، ضاحکۃ یہ اس کی خبر۔ کانت افعل فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اخو زید کأن اکل، کان اکل،
अखू मुजाफ ज़ैदिन मुजाफ इलैह मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर ये बना मुब्तदा कान फ़िल नाकिस इसमें हो ज़मीर फ़ाइल नहीं हो ज़मीर इसम अकल फ़ेल इसमें हो ज़मीर फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये बनी कान की खबर कान अपने इसम खबर से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये बनी खबर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ शाबाश। हाँ लईसा जी। अमरन कातिलन लईसा फ़ेल नाकिस अमरन ये इसका इसम कातिलन ये इसकी खबर फ़ेल नाकिस अपने इसम खबर से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ जी, इन्न अम्मता मक्खन 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 साहब बताएंगे? जी, जी मक्खन साहब। जी, अभी मुझे इसकी ज़रा थोड़ी-सी समझ आई है, इंशाल्लाह कल को मैं इसके बारे में सुनाऊँगा। चलिए याद करिए। जी फिरोज़ पढ़ लें जल्दी। जी इन्न अम्मता बकरिन सारत अजूजन इन्न रुफ मुशब्बह बिल फ़ेल है अम्मता मुज़ाफ़ और बकरिन मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ये बनेगा इन्न का इस्म और सारत ये फ़ेल नाकिस इसमें हुआ ज़मीर ये इसका इस्म अजूजन हिया ये इसकी हिया खबर हिया हिया ज़मीन हिया। जी हिया इसका इस्म और अजूजन इसकी खबर फ़ेल नाकिस अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये बने इन्न की खबर बन जाएगी इन्न अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया जी। लैसत बिन्तु खालिदिन खालता ज़ैदिन लैसत फ़ेल नाकिस बिन्त मुज़ाफ़ खालिदिन मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ये बनेगा कानत ये फ़ेल नाकिस का इस्म और खालता मुज़ाफ़ ख़ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ये बनेगा फ़ेल नाकिस की खबर फ़ेल नाकिस अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ जी मक्खन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये कैसे पता चला कि किस किस लफ्ज़ के अंदर कौन-सी चीज़ ज़मीर है? ये देखें ना, पहले तो आपने ये देखना है कि फ़ेल अफ़ाल नाक़िस का अमल है, ये हमने पढ़ा है नाहव में भी। फ़ेल नाक़िस अपना उससे पहले फ़ेल नाक़िस को उसका एक इसम होता है, उसकी एक ख़बर होती है। अफ़आल नाक़िसा 17 हैं, ठीक है जी? जब ये आएँगे उसके बाद 2 इसम होंगे, पहला इसम इसका जो है वो इसम होगा जो ज़ैदुन, दूसरा इसका क्या होगा, इसकी ख़बर होगी और उसमें ये है कि इसका इसम जो होगा ना, ज़ैदुन ये हालत रफ़ी में होगा और ख़बर जो हालत नस्बी में होगी, ठीक है जी? और देखिए यहाँ आ गया सारत अजूज़न, अब देखिए ना, सारत आ गया ना तो अब इसके बाद अजूज़न तो इसकी ख़बर है, इसम इसका नज़र नहीं आ रहा। ठीक है? यहाँ हमें यह मालूम हो जाएगा कि इसका इसम अगर होता तो अजूज़ुन होता, ये अजूज़न है इसका मतलब ये इसकी खबर है। फिर हम खुद ही कहेंगे इसमें हिया ज़मीर जो है वो क्या है, इसमें मौजूद है। समझ आ गई? तो बाकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी? और गिलानी से राब्ता कर लें, गिलानी साहब से या गज़ाली से, जो कमी होगी या अपना इमरान साहब से टाइम लेके ना कोई, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी मदद मिल जाएगी। मूसा ये जो जुमले के शुरू में क्या नाम है इन्ना आता है कि हमारा इन्ना तो फिर ये मुब्तदा होता है या इन्ना की खबर होती है ये इससे पहले कुछ चीज़ होती है, इन्ना ये इन्ना ज़ैदन। हाँ जी, जैसे इन इन्ना में काल जो नख्न हुआ ये इन्ना की खबर है इन्ना में नख्न इन्ना की खबर है हाँ जी, इन्ना नहनु न इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान, इसकी बात कर रहे हैं ना आप? नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब जो इन्ना लंबा सा होता है तो उसमें हाँ, इन्ना प्लस नख्न ये मिल के इन्ना बनता है ना हाँ जी। नहीं, इन्ना और मतलब ना इसका जो है ना इसम होता है, जी नानो खबर हो जाएगी। शरह में तामिल हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है जी? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल, ठीक है जी? यहाँ से आपने क्या करना है, शुरू करना है। ये आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, अब मक्खन साहब दोबारा पढ़ने का मकसद ये है कि इसको बेहतर किया जाए। तो हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल कितने हैं जी? कौन बताएगा? हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल जी। शेर ये कुछ इन्ना अन्ना का अन्ना लैसा अल्लाह अल्लाह जी
ہاں انا کان لیت. تو اب ان کا عمل کیا ہے؟ اپنے جی اسم کو اسم کو ہاں ان اب اسم کو اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. خبر رفع دیتے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ان کا عمل، اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. اب جیسے ان آ گیا، ان آ گیا نا، ان حامدن قائمن. ان آواز نہیں آ رہی آپ کی. میرا خیال ہے کنیکشن میں پرابلم ہو رہی ہے شاید. جی عیسیٰ غزالی لائن پر ہیں آپ؟ جی سن رہا ہوں میں میں. یہ پوچھ رہا تھا حروف مشبہ بالفعل کے لیے، یہ تو وہ حروف ہوتے ہیں نا جو فعل کے مشابہ ہوں. نہیں یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو جملہ اس میں داخل ہوتی ہیں نا، تو اس کے جو مبتدا ہوتا ہے اس کو کیا نام ہے نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. اسم کو خبر، اسم اور خبر کو حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں نا. اس طرح سے کچھ ہے ہاں میرا خیال ہے، میں نے پڑھا تھا ہاں انا جی ایسے. کانا انا ہاں لیتا لکنہ، یہ لفظ لعلہ وغیرہ جی ایسا ہی ہے نا کچھ اس کے ہاں جی اندر ہاں جی یہ. ہاں جی ہاں السلام جی علیکم. مزید اور جی وعلیکم السلام. آئیے، ہمارے ہاں کوئی آج کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس لیے بار بار جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بتا رہا تھا ان اور ان میں فرق. ٹھیک ہے جی. جب شروع میں آئے گا تو ان آئے گا، جیسے ان اللہ جملے کے شروع میں آ جائے گا، بیچ میں جملے میں آئے گا تو ان آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور قال یقول کے مادہ کے بعد آئے گا تو ان آئے گا. ٹھیک ہے. اور مکمل جملہ بنے گا تو ان آئے گا، اور اگر جملے کا جز بنے گا تو ان آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی مرکب مفید ہوگا تو ان آئے گا، اور مرکب غیر مفید یعنی جملے کا جز بنے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ان آئے گا. تو اس لحاظ سے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تسیل الصرف اور تسیل النحو. صرف سے تسیل الصرف اور نحو سے تسیل النحو، بھیرا سے چھپی بڑی بہترین کتاب ہے. اس کو آپ پی ڈی ایف لے لیں. پاکستان میں آپ کی چھوٹی سی کتاب آپ کو ملے گی، اس میں اس کی کافی وضاحت بھی ہے اور کافی فائدے مند کتاب ہے یہ تسیل الصرف اور تسیل النحو. ان کو لے لیجیے گا تو اس میں سے آپ کو اس کی بڑی وضاحت مل جائے گی، فائدے مند رہیں گے آپ. اچھا اب ہم چلتے ہیں صرف سے متعلق. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مزید فی کہ کتنے ابواب ہیں؟ 14 باب ہیں. 14 ابواب ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں سے پھر ہم نے با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. ٹھیک ہے جی. یہ جو با حمزہ وصل تھے اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا. بے حمزہ وصل اس کے ہم یہ تھے 5 باب، افعال، تفعیل، تفاعل، مفعال اور تفاعل. یہ 5 باب ہیں. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرے اور یہ سنائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 باب ہیں اور 9 باب ہیں با حمزہ وصل کے. وہ یہ ہیں ثلاثی فی 2 کا طرح ہوتا تھا، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. بے حمزہ کو ہم نے پہلے پڑھی، اس کے 5 ہیں، اور با حمزہ کے 9 ہیں، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. ثلاثی مزید با حمزہ وصل، افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعلال، افعال، 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 افعال. کل آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے. افتعال اجتناب، اتنا
افتعال اجتنابی، افتعال مصدر ہے، ٹھیک ہے، اجتناب استفعال استنصار، انفعال انفطار، افعال احمرار، افعال ادہیمام، افعال اخشیشان، افعال اجلوا، افعال الساقل، افعال الطہر، ٹھیک ہے جی. تو نام یاد گیلانی کرنی ہے، صاحب، ہاں جی، نام یاد کرنی ہے، نام. ہاں افتعال اجتناب، پہلا باب افتعال جیسے اجتناب ایسے کرنا ہے، دوسرا جی باب استفعال جیسے استنصار، تیسرا باب انفعال جیسے انفطار، آپ نے ایسے یاد کرنا ہے. گیلانی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ گیلانی صاحب، جی مجھے صاحب آ رہی تھی جی، میں ڈرائیو کر رہا ہوں جی، آ رہی سمجھ آ رہی تھی، سن رہا ہوں. ہاں ایسے آپ نے 9 کے 9 باب آپ نے یاد کرنے ہیں. اور آگے پھر ہم پہلا باب ہے افتعال، اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. باب اول افتعال، اجتنب، افتعال یہ مصدر ہے، افتعال اجتناب. اجتناب اجتناب بن ہاں جائے. ہاں جی، سنا ہے گیلانی ہم صاحب؟ بتا جی گیلانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتناب یجتنب اجتناب فهو مجتنب، واجتنب يجتنب اجتناب فذاك مجتنب. لم يجتنب لم يجتنب، لا يجتنب لا يجتنب، لا يجتنب لا يجتنب، لا يجتنب لا يجتنب، لا يجتنب لا يجتنب. الامر منه الامر منه اجتنب لتجتنب، اجتنب ليجتنب ليجتنب ہم، لتجتنب دي. والنهي عنه لا تجتنب لا تجتنب، لا يجتنب لا يجتنب. فضل من مجتنب مجتنبان مجتنبات. جی جی جی، فیروز بھی سنا ہے.